السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب، ان کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کافی زیادہ ہلچل مچی۔ اب تو خیر شکر ہے اللہ کا، ان کی ضمانت ہو چکی ہے، وہ رہا ہو چکے ہیں۔ ریاست نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں، وہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ فی الحال مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ عمران ریاض خان صاحب سے نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، عمران ریاض کے حوالے سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آتی تھی، کیونکہ اس کیس کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ کافی زیادہ لوگ ہیں جو عمران ریاض خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں۔ میں ایک عرصے سے عمران ریاض خان صاحب کا ویور ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں، ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں بھی اس کیس کو کافی زیادہ فالو کر رہا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی تھی اس کو دیکھتا تھا۔ عموماً یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ میں کوئی بھی ویڈیو دیکھوں تو اس کے کمنٹ سیکشن میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن جو چیز میرے دل کے قریب ہو، اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز آئے تو اس کے کمنٹس میں ضرور پڑھتا ہوں۔ اس سے لوگوں کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کا احساس دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں، جہاں پہ لوگوں کا احساس اور لوگوں کی اچھی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کی نفرت، برے لوگوں کی کم ظرفی اور ان کی غلاظت بھی سامنے آتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، یعنی جو باتیں ان لوگوں نے کیں، جو کمنٹس کیے، ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم ان کو پڑھ کے، ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو پڑھ کے بندے کو شرمندگی آتی۔ یہ تو ان لوگوں کا حوصلہ ہے، ان لوگوں کی بے شرمی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، وہ باتیں جو میں پڑھ بھی نہیں سکا پوری، ان کو تو بیان کر بھی نہیں سکتا۔ ان باتوں سے ایک تو آپ کو ان کا نظریہ سمجھ آ جائے گا، ان کی سوچ سمجھ آ جائے گی۔ ان لوگوں کی باتیں اصل میں قابل غور نہیں ہوتی، نہ ان کی باتوں کا غصہ کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ میرے پاکستانی اس قدر جاہل بھی ہو سکتے ہیں، اس قدر لاشعوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی غلاظت اور ان کے یہ جو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میرے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے، ایسے گندے لوگوں کی وجہ سے۔ ان کے الفاظ سے ان کا نظریہ سامنے آتا ہے، یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں پہ طنز کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دراصل یہ مذاق نہیں اڑاتے، یہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں اپنی گندی سوچ اور کم ظرفی کی وجہ سے، یہ مجبوری ہے ان کی کہ یہ ایسی حرکات کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ایک دو دن حوالات میں رہے تو ان کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا یاد آ گئے۔ اور بھی کافی زیادہ مغلظات ہیں جو ان لوگوں نے بیان کیے۔ ایسی ایسی ویڈیوز عمران ریاض خان کے حوالے سے سامنے آئیں، ایسی ایسی تصاویر سامنے آئیں کہ ان کو دیکھ کے بندے کے سینے میں دل ہونا چاہیے اور دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ تو ان باتوں کو سن کے، ان ویڈیوز کو دیکھ کے، ان تصاویر کو دیکھ کے بندے کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایسی ایسی تصاویر، ایسی ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کہ بندے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ وہاں پہ بھی اسمائل کا ایموجی لگا دیتے تھے، کمنٹ سیکشن میں ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ افسوس ہوتا تھا یہ ان کی باتیں پڑھ کے، ان کے الفاظ دیکھ کے۔ تو عمران ریاض خان سے آپ لوگ نفرت کرتے ہو، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران ریاض خان سے آپ نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے نفرت کرتے ہو کہ جن کو آپ مانتے ہو عمران ریاض ان سے نفرت کرتا ہے۔ عمران ریاض اداروں کے خلاف ہے یا ان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا، خیر میں تو اس کو نہیں مانتا، لیکن عمران ریاض خان صاحب نے جو الفاظ بولے یا وہ جو کہتے ہیں اس کو میں ضرور مانتا ہوں، کیونکہ وہ ایک سچا انسان ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے وفادار ہے، مخلص انسان ہے۔
اور اللہ نے آپ کو بھی عقل و شعور سے نوازا ہے، کم از کم آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، حق اور سچ کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگ شخصیت پسندی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو، اس قدر کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ تم لوگوں نے حق اور سچ کی پہچان کرنی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں کہتا عمران ریاض خان کو پسند کرو یا عمران خان کو پسند کرو، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو کم از کم اس سے نفرت کرنے کی آپ کے پاس ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نفرت میں اس قدر اندھے مت ہو جاؤ کہ آپ اپنے معیار سے ہی گر جاؤ۔ تم لوگ نفرت میں اپنے معیار سے گر جاتے ہو، تم لوگ بھول جاتے ہو کہ تم لوگ انسان ہو، تم لوگ بھول جاتے ہو کہ جس سے نفرت کر رہے ہو اسے نفرت کی وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو عمران ریاض اس لیے اچھا نہیں لگتا، یا باقی لوگ عمران خان یا باقی جن جن لوگوں سے آپ نفرت کا اظہار کرتے ہو اور اپنے مغلظات بیان کرتے ہو، وہ صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہیں اس لیے اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ ان کے خلاف ہیں جو لوگ تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ عمران ریاض اگر جھوٹا ہے یا وہ جو بات کرتے ہیں اس سے اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کرو، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے، اس پہ ظلم کر کے، اس کو جیل میں ڈال کے، اس پہ زیادتیاں کر کے تم خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ خود کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مغلظات بولنے کی ضرورت نہیں، دلیل دو، ثابت کرو۔ سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دو، سوال کا جواب ہتھ کڑی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے، کم از کم ہمیں حق اور سچ کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کا لیڈر آپ کو پسند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، یا میں عمران ریاض خان کو یا باقی لوگوں کو پسند کرتا ہوں تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں، اگر میں جن کو پسند کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہوں گے، لیکن میں جن کو پسند کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف میرا ملک ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ میرے ملک کے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ان لوگوں کی کوئی بھی چیز سامنے آئے جس سے ثابت ہو کہ یہ لوگ میرے ملک کے خلاف ہیں، یہ میرے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، میرے ملک کے دشمن ہیں، تو خدا کی قسم ان کی مخالفت میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا۔ لیکن تم لوگ شخصیت پسندی میں اندھے ہو چکے ہو۔ یہ ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری جان ہے، اپنے وطن کے لیے لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں، تم لوگوں سے شخصیت پسندی قربان نہیں ہو رہی۔ جس طرح اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر کے لیے اچھا برا سوچتے ہو، اسی طرح اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ شخصیت پسندی میں ملک سے غداری مت کرو، کسی بھی ایسے شخص کی حمایت کبھی نہ کرو کہ جو جھوٹا ہو، یا کسی ایسے شخص کی حمایت نہ کرو کہ جس کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ موجود ہی نہ ہوں۔ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں، جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، خدا کی قسم ملک کے حوالے سے تو میری ان لوگوں کو پسند کرنے کی وجہ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ صرف اور صرف میرا ملک ہے۔ میں شخصیت پسندی کا قائل نہیں۔ عمران ریاض خان اداروں کے خلاف ہے، یا عمران ریاض خان نے ملک سے غداری کی، جو بھی الزامات ان پہ لگائے گئے یا جو بیانیہ بنایا گیا، عمران ریاض خان کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، وہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو اس کے ملک کے خلاف ہے، اور یہ ایسا عمران ریاض خان کو نہیں ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی، میں اگر کسی بھی ادارے کی عزت کرتا ہوں یا میں کسی بھی شخص کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں تو اپنے ملک کی وجہ سے ادارے کی عزت کروں گا۔ اگر وہ ادارہ میرے ملک کے خلاف ہوگا تو میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا۔ ادارہ یا کوئی شخص میرے ملک سے بڑا نہیں ہے، عمران ریاض خان بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کے خلاف ہیں اس لیے خلاف ہیں کہ وہ اس کے ملک کے خلاف ہیں۔ عمران ریاض خان اگر ایسا کر رہے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس اپنا نظریہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے پاس اپنی سوچ ہے، آپ لوگوں کو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا استعمال کرو۔ شخصیت پسندی میں اندھے مت ہو جاؤ۔ شخصیت پسندی کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو اس حال تک پہنچا دیا۔ خدا را اب تو خوف کر لو۔
اب تو ڈر جاؤ، اب تو اپنے ملک کے بارے میں کچھ سوچ لو۔ یہ لیڈرز، یہ شخصیت پسندی، یہ ہمارے کام نہیں آنی۔ ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، اس کے لیے سوچو۔ یہ مت دیکھو کہ میرے لیڈر کے ساتھ کون ہے، یہ دیکھو کہ میرا لیڈر میرے ملک کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں، جو ظلم ہوا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میرے دل میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتیاں ہوئیں، اللہ کرے آگے ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن حق کے ساتھ چلنے والے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔